اگر کسی ملک کے حکمران یا ڈیفیکٹو رولر کے قتل کی بات ہونے لگے اور یہ بات خود یہ رولر کہنے لگے تو یہ بات کتنی سنگین ہوگی، خاص طور پر ایسے ملک میں جسے عام طور پر پرامن یا اسٹیبل ملک مانا جاتا ہے اور جس سے کسی وجہ سے دنیا کی ایک بڑی آبادی کے جذبات جڑے ہوئے ہوں اور وہ بھی چاہتے ہوں کہ ہو چاہے جو بھی وہاں امن و سلامتی پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ تو ایسے میں عجیب خوف کی سی کیفیت پیدا ہونا لازمی ہے۔ یہ معاملہ ہے سعودی عرب کے کراؤن پرنس یا ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کا، جو ایک امریکی میگزین کے مطابق خود اپنے قتل کے اندیشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اسی پر روشنی ڈالیں گے، لیکن اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ ایک امریکی میگزین پولیٹیکو نے لکھا ہے کہ سعودی عرب کے ڈی فیکٹو رولر شہزادہ محمد بن سلمان، جنہیں اہم شخصیات کے قتل کے بارے میں عام طور پر کچھ نہ کچھ پتہ رہتا ہے، آج کل وہ امریکی سیاستدانوں کے سامنے اپنے قتل کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے مطابق MBS نے امریکی کانگریس کے ممبر سے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ سودے بازی کر کے، جس میں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان رشتے نارمل کرنا شامل ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ میگزین نے یہ تک لکھ دیا ہے کہ ایک بار تو سعودی شہزادے نے تو مصر کے لیڈر انور سادات کی مثال بھی پیش کر دی، جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ پیس ڈیل کی تھی جس کے بعد ان کا قتل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ امریکہ نے سادات کی جان بچانے کے لیے کیا کیا۔ پولیٹیکو کے مطابق محمد بن سلمان نے اپنی جان کو لاحق خطرات کا ذکر جس کانٹیکسٹ میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ کسی بھی سودے میں ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا راستہ بہرحال شامل ہونا چاہیے، خاص طور سے اس وقت جب غزہ میں جاری جنگ کی وجہ سے عرب دنیا میں اسرائیل کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا ہے۔ پولیٹیکو کے لیے یہ رپورٹ نہل توسی نے لکھی ہے، جو اس کی سینئر فارن افیئرز کورسپونڈنٹ ہیں۔ نہل توسی نے لکھا ہے کہ محمد بن سلمان کے دل میں جس بات کا ڈر ہے اس کے بارے میں یہ بات انہیں امریکہ کے ایک فارمر افسر اور ان کے جاننے والے 2 افراد نے بتائی ہے۔ چونکہ یہ بات اتنی سنگین ہے کہ ان تمام لوگوں نے نہل توسی سے نام پوشیدہ رکھنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان لوگوں سے بات بہت سنجیدہ اور سیریس انداز میں ہوئی تھی اور ان سب نے کہا تھا کہ محمد بن سلمان امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بڑا سودا کرنے کو تیار ہیں، جبکہ اس سے ان کی جان کو خطرات درپیش ہیں۔ سعودی عرب اگر اسرائیل کے ساتھ سودا کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ تعلقات نارمل کر لیتا ہے تو محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں امریکہ سعودی عرب کو سیکیورٹی کی ضمانت دے، سویلین نیوکلیئر پروگرام میں مدد کرے اور ٹیکنالوجی کے میدان میں انویسٹمنٹ کرے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو سعودی عرب چین کے ساتھ اپنے تعلقات میں کمی لے آئے گا جو حالیہ برسوں میں تیزی سے بڑھے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک یا سفارتی اور دوسرے رشتے ہموار کر لے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اسرائیل کو مسلم دنیا میں اہمیت حاصل ہو جائے گی، لیکن اسرائیلی حکومت فلسطین کو ایک آزاد اور سوورن اسٹیٹ کے طور پر ماننے کو تیار نہیں۔ پولیٹیکو نے جن امریکی افسران کا بیان نقل کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان کا خیال ہے کہ سعودی عوام فلسطین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پورے مڈل ایسٹ کا بھی اس سے گہرا رشتہ ہے۔ اگر میں اس بات کا خیال نہیں رکھوں گا تو میرے خادم الحرمین شریفین بنے رہنے کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ میرا اس علاقے میں انصاف کے سب سے بڑے مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے۔ یہ خیال محمد بن سلمان نے ان امریکی افسران کے مطابق امریکی لیڈرز اور امریکی کانگریس کے ممبرز کے سامنے ظاہر کیا ہے۔ پولیٹیکو کی رپورٹر نہل توسی نے لکھا ہے کہ جب میں نے پہلی بار محمد بن سلمان کی یہ باتیں ان امریکی افسران کی زبانی سنی تو میرے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھنے لگے۔ میرے ذہن میں جرنلسٹ اور رائٹر جمال خشوگی کا نام آیا، جس کے بارے میں الزام تھا کہ ان کے قتل کا حکم MBS نے دیا تھا۔ اب MBS کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے۔ نہل توسی نے لکھا ہے کہ یہ کیسا المیہ ہے۔ پولیٹیکو میگزین کی رپورٹر نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے پرانی رپورٹس یاد آنے لگیں جن کے مطابق محمد بن سلمان فلسطینیوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اس کی وجہ سے عربوں کی ترقی رکی ہوئی ہے۔ میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اب محمد بن سلمان کو جو خطرہ ہے وہ پہلے سے زیادہ سنگین کیسے ہو گیا۔
انہوں نے سعودی عرب کی سوسائٹی میں تبدیلیاں کی ہیں. انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور اسلام پسند رہنماؤں کو خود سے دور کر دیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں نے ان لوگوں سے بات کی تو اس نتیجے تک پہنچی کہ یہ محمد بن سلمان کی ایک کلیور ڈپلومیٹک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. وہ اپنی جان کو خطرے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ امریکہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ وہ رشتے استوار کرنے کی محمد بن سلمان کی تمام شرطیں مان لے. امریکی میگزین پولیٹیکو کی رپورٹر نے لکھا ہے کہ پیس میکنگ از اے ڈینجرس بزنس. امن قائم کرنا سب سے خطرناک تجارت ہے، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں، جہاں غزہ کی جنگ سے پہلے محمد بن سلمان اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک رشتے بنانے پر غور کر رہے تھے. غزہ میں اسرائیلی درندگی کے 10 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور اس میں 40,000 سے زیادہ بے گناہ فلسطینی، جن میں زیادہ تر بچے اور عورتیں شامل ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور اس لڑائی کو بند کرنے کی ہر کوشش اب تک ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. جب اسرائیل کے ساتھ امن قائم کرنے کے جرم میں، جیسا کہ محمد بن سلمان یاد کر رہے ہیں، مصر کے صدر انور سادات کا قتل کیا گیا تھا، اسی طرح یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر اسحاق رابین کا قتل بھی امن قائم کرنے کی کوششوں کے نتیجے میں ہوا تھا. کیا محمد بن سلمان تاریخ سے کوئی سبق لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ملتے ہیں ایسے ہی کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ.